السلام علیکم عزیز طالبات، آج 18 تاریخ 8واں مہینہ اور 2020 سال ہے۔ آج منگل کا دن ہے اور میرا 32واں لیکچر ہے جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سلیبس ہم ختم کر چکے ہیں، ہم ریویژن شروع کر رہے ہیں۔ آج پہلا چیپٹر جو ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ باب دوم کا پہلا چیپٹر ہے۔ باب دوم میں ایمانیات اور عبادات ہے۔ پہلے ایمان کا میننگ بتایا گیا ہے، پھر دنیا آخرت کی کھیتی ہے بتایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان لفظ امن سے نکلا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے مان لینا، تصدیق کرنا، اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ، فرشتے، رسولوں، آسمانی کتابوں اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ عبادت جو ہے بندگی کا نام ہے۔ آقا کا حکم ماننا بندگی ہے۔ حکم ماننے والے کو عبد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ ایمان کے بغیر عبادت مقبول نہیں اور عبادت کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ یہ دونوں چیزیں اصل میں یقین سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک یقین اور تصدیق کہ اللہ، فرشتے، رسول، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ہمیں مکمل یقین ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ہم زبان سے اور دل سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، فرشتے، رسولوں اور آسمانی کتابوں اور آخرت پر یقین رکھنا ہے ایمان۔ ٹھیک ہو گیا؟ عبادت بندگی کا نام ہے۔ بندگی یعنی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانتا ہے۔ دیکھیں، ایمان آپ کے ذہن اور دل سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ عبادت آپ کے عمل ہے، احکامات پر عمل ہے۔ جب آپ یقین کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو پھر عبادت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر آپ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہو ہی نہیں سکتی نا۔ جب تک آپ کے دل میں یقین نہیں ہے تو آپ ایمان اور یقین نہیں ہے، تب تک آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا کوشچن تھا، ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، یہ میں نے یہاں سے لکھوایا تھا، ایمان لفظ امن سے بنا ہے۔ اسلام میں ایمان اللہ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار، وحدانیت کا مطلب ایک ہونا، اللہ ایک واحد ہے، یعنی ایک ہے، اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتابوں اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ یہ نیچے عبادت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ بندگی ہے۔ جب آپ یقین کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی اور مگر وقت پر اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، اور یہی قیامت ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں آخرت کے بارے میں یقین کرنے کو کہا تو پھر ہمیں اس بات پہ بھی یقین دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، صرف واحد ذات ہے جو رہے گی، فنا اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور یہی فنا ہو جانے والے دن کو قیامت کہتے ہیں۔ روز قیامت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور برے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی، اور یہی آخرت اور آخرت کی زندگی۔ اب آخرت سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کا آنسر ہے۔ روز قیامت کے بعد، یعنی قیامت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور حساب نیک لوگوں کا ٹھکانہ، جن کا حساب میں جو اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور برے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہی آخرت اور آخرت کی زندگی ہے۔
یہ مکمل آنے والی ہماری آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے اور یہی زندگی ہوگی جو آخرت میں ہمارے حساب کتاب اعمال کے مطابق ہمیں اس کی سزا و جزا ملے گی. اگر ہم دنیا زندگی کو کھیت کی طرح سمجھیں اور آخرت کی زندگی کو فصل پک کر تیار ہونا سمجھیں تو ہم آخرت میں زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کو ہم اگر ایک کھیت سمجھیں اور اس کے اندر جو پھل نکلے گا وہ ہماری آخرت ہے تو پھر ہمارے لیے اس دنیا کے دنیا سے فائدہ اٹھانا زیادہ بہتر ہو جائے گا اور ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. اچھا پھل حاصل کرنے کے لیے صاف پانی، اچھا بیج، اچھی کھاد ضروری. اس سے اگر ہم نیک کام پانی کے طور پر اور عبادت زرخیزی کے طور پر کریں گے اور آخرت کے پھل کو شیطانی اور برے کاموں کے شر سے بچائیں گے، جس طرح کسان اپنی فصل کو بچاتا ہے تو ہمیں اچھا نتیجہ ملے گا. یعنی ہم اس دنیا میں جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے. اگر یہاں نیک اعمال کریں گے تو آخرت میں ہم اصل میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آخرت کے کانسیپٹ کو سمجھ سکیں کہ آخرت میں کیا ہونا ہے. آخرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس طرح کے ہم اعمال کریں گے ان کی سزا و جزا ہم آخرت میں کاٹیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جنت کے عمدہ باغات جن کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، کم خوابوں اور اطلس کے تکیے، سونے کے تخت اور ہر وہ چیز جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اب یہ آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں ہم انعام حاصل کر سکتے ہیں کس طرح، اچھے اخلاق سے، اچھے طور طریقے سے اپنی زندگی کو بہت ڈسپلن انداز میں گزاریں، وقت کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں تو ہم آخرت میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے محبوب ترین شخصیت ہونے کے باوجود ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے عیش و آرام کی طرف کبھی توجہ نہ کی، ہمیشہ سادہ زندگی گزاری. آپ کا پورا وقت نیک اعمال کی ادائیگی اور تبلیغ میں گزرتا، اس کے باوجود راتوں کو عبادت کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے اور ہر وقت آخرت کی فکر میں لگے رہتے. وہ خلیفہ ہونے کے باوجود خادموں کی طرح لوگوں کی کام کرتے اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے. اس میں یہ تو آنسر ہے اس سوال کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آخرت کی تیاری کیسے کی. لیکن اگر آپ کسی ایک شخص کا جس کی مثالیں دی ہوئی ہیں وہ اگر شامل کر لیتے ہیں تو زیادہ اپروپریٹ آنسر بن سکتا ہے. لیکن یہ آپ کی اپنی خواہش پر ہے، ورنہ مارکس آپ کو ٹھیک ملیں گے کیونکہ یہ شارٹ کوشچن آنسرز ہیں. حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں ایک وسیع سلطنت کے حکمران تھے. رعایا کی خبر گیری اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے. پھر بھی خوف آخرت کا یہ حال تھا کہ ایک روز گھاس کا ایک تنکا زمین سے اٹھایا فرمایا کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. یعنی ان کو یہ احساس تھا کہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے لیکن ڈرتے تھے. تنکے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی نا، اس لیے انہوں نے کہا تنکا ہوتا، مٹی ہوتا اور کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تاکہ مجھ پر ذمہ داریاں نہ ہوتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی خاطر اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. حضرت علی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، آخرت کو ترجیح دیتے. ان میں سے ایک لائن آپ لکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو. یہاں تک آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. 3 کوشچن ریوائز ہو گئے ہمارے. آج ڈیٹ ہے 18/8. ٹھیک ہو گیا. 3rd کوشچن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین شخصیت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دن میں بھی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کا خیال بھی کرتے تھے، اچھا سلوک بھی کرتے تھے، لوگوں کی خبر گیری بھی کرتے تھے اور انہیں ہر وقت خوف رہتا تھا کہ آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا. اور راتوں کو عبادت بھی کرتے تھے، زیادہ عبادت جو نوافل کی ادائیگی اور مختلف عبادات جو تھی رات کے وقت کرتے تھے تاکہ ان کی زندگی میں بھی آسانیاں اور آخرت ان کی اچھی گزرے اور دنیا کے آرام کی طرف ان کو توجہ نہیں دیتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم، یعنی وہ طور طریقہ اپنایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہوتا، ہر وقت آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے، خلیفہ ہونے کے بعد خادموں کی طرح لوگوں کی کام کرتے اور نیکی کا کوئی ہاتھ موقع نہ جانے دیتے، یعنی وہ نیکی کے ہر عمل کو کرنے کی کوشش کرتے تھے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے اور جس سے ان کے آخرت اچھی ہو سکے۔ اچھا بیٹا یہ یاد کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔